أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے آسمان کی جس میں ستارے ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوں گے ان کی. مارے گئے کھائیاں کھودنے والے جو ایندھن والی آگ سے بھری ہوئی تھی جب وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو وہ لوگ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا مومنین سے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے جو زبردست خوبیوں والے ہیں، جس کا راج ہے آسمانوں اور زمین پر اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ستایا ایمان والوں مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جھلسا دے گا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی ہے جس نے پہلے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرے گا. وہ بڑا بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. عرش عظیم کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو کچھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کیا تیرے پاس لشکروں والوں کی خبر نہیں پہنچی، فرعون اور سمود کی؟
بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے گرد سے گھیرے ہوئے تھے، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، بلکہ وہ قرآن بڑی شان والا ہے، لکھا ہوا ہے ایسے تختی پر جس کی نگہبانی کی جاتی ہے۔ یہ سورہ بروج ہے۔ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے بیان کا ذکر کیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی صورت میں قرآن مجید کا ذکر فرمایا تھا، اور اس صورت کے آخر میں بھی قرآن مجید کا ہی تذکرہ ہے۔ اور اس سے پہلے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، ایذا پہنچائی تھی۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی اور ایذا پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو جب لوگوں نے تکلیفیں دینے کا سلسلہ ختم نہیں کیا اور مسلمانوں پر بہت زیادہ حالات آنے لگے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ حالات آئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ وہ لوگ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا کہ ابھی تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ تم سے پہلی امتیں جن آزمائشوں سے گزری ہے، ایسی آزمائش تو ابھی تم پر آئی بھی نہیں ہے کہ ان کے انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ قومیں ایسی تھی کہ کہنے لگی تھی کہ اللہ کی مدد اب کب آئے گی۔ مسلمان اتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے، اسی زمانے کی نازل کی ہوئی یہ صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے جن پر حالات آئے تھے، اور ایسے حالات آئے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ نے وہ بات ذکر کی، اور اس کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے کھائی کھود کر آگ جلانے والوں کا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس سے ملتا جلتا تفصیلی واقعہ ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لینے جانے کے بعد دین عیسائیت ابھی درست راستے پر تھی، ان میں گمراہی آئی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا جادوگر رہا کرتا تھا، اور وہ جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا۔ مسلم شریف میں یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا کہ وہ جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس جادوگر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میرے مرنے سے پہلے کسی شخص کو متعین کر دیا جائے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے جو کچھ مجھے آتا ہے اس کو سکھا جاؤں۔ تو قوم میں سے ایک لڑکے کا انتخاب ہوا جو بڑا عقل مند اور دانا سمجھا جاتا تھا، سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے اسے روزانہ اس جادوگر کے پاس بھیجا جانے لگا، مگر وہ جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا جو سچے دین کو ماننے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان رکھنے والا سچا پکا مسلمان تھا۔ تو ایک مرتبہ جاتے جاتے راہب نے اسے روک لیا اور اس سے باتیں کی۔
تو اس لڑکے کو اس راہب کی بات بہت پسند آئی. اب وہ روزانہ جاتے ہوئے جادوگر کے پاس جانے کے بجائے راہب کے پاس جاتا تھا اور انجیل پڑھا کرتا تھا. اور وہ راہب کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا اور وہ انجیل سیکھنا شروع کر دی. اللہ کے احکامات کیا ہیں، دنیا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ تمام باتیں اس نے راہب کے پاس سیکھی. ادھر بادشاہ کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ شخص جسے ہم نے جادوگر کے پاس بھیجا تھا وہ وہاں جاتا نہیں ہے. پھر ایک دن ایک واقعہ پیش آیا کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں ایک شیر آیا اور لوگ اس شیر سے ڈر کر بھاگ رہے تھے. اس لڑکے نے دیکھا، اس نے اپنے دل میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں یہ درست ہے، اگر میں سچے دین کو ماننے والا ہوں تو آپ میری مدد کیجیے. یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور شیر کو مارا. شیر وہیں پر مر گیا. اس بات کا پورے علاقے میں چرچا ہو گیا. چرچا ہوئی تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا تھا. اس نے یہ بات سنی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھ، میں نابینا ہوں، اگر تو مجھے اچھا کر دے گا، تو میرے لیے دعا کر دے، میں اچھا ہو جاؤں تو میں تجھے بہت سارے مال و دولت عطا کروں گا. تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے مال و دولت سے کوئی واسطہ نہیں، مگر اگر تو اچھا ہو جائے گا تو تجھے مسلمان ہونا پڑے گا، حضرت عیسیٰ کے دین پر ایمان لانا پڑے گا. اس وزیر نے بات مان لی. اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی لوٹ آئی، وہ دیکھنے لگا اور اس نے ایمان قبول کر لیا. اب جب پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی، لوگ اس کو بہت بڑا ماننے لگے، لوگ اس کے پاس آنے لگے، لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو بادشاہ نے اسے بلوایا اور ساتھ میں اس راہب کو بھی بلوایا جس کے پاس یہ پڑھا کرتا تھا، اور اس وزیر کو بھی بلوایا جس کی بینائی لوٹ آئی تھی. اور ان کو بلا کر بادشاہ نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، بت پرستی پر واپس لانے کی. انہیں لالچ دیا. جب لالچ سے کام نہیں چلا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس لڑکے نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی. اس شخص کے بادشاہ کے بہکاوے میں نہیں آیا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا. بادشاہ نے حکم دیا، وہ راہب اور اس وزیر دونوں کو قتل کر دیا گیا. راہب کو اور وزیر کو قتل کر دیا گیا. اور بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر لے جا کے اسے نیچے پھینک دو، تاکہ پورے شہر کے لوگ دیکھ لے کہ اس کے پاس کوئی کرشمائی طاقت نہیں ہے. اگر یہ سچے دین پر ہوگا تو اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کی مدد کی جائے گی. بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیجا اس کے ساتھ، اسے پہاڑ پر لے گئے. پہاڑ پر جانے کے بعد یہ ہوا کہ تمام لشکر والے تو پہاڑ سے نیچے گر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بچا لیا. وہ پھر لوٹ کر بستی میں آ گیا. بادشاہ کے سامنے پھر اسے پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ تجھے میں نے قتل کے لیے بھیجا تھا، تو نے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور تو لوٹ آیا. تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی، اگر مجھے مارنا ہے تو میرے خدا کے نام سے مارا جاوے تو ہی مجھے موت آئے گی. اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کہہ کر مجھے مارو، یعنی میرے خدا کا نام لو. اللہ کے نام سے مارو گے تبھی مجھے موت آئے گی، ورنہ موت نہیں آئے گی. بادشاہ نے اسے اللہ کا نام لے کر مار دیا. مگر اس مرنے سے پہلے ان تمام واقعات کی وجہ سے پورے شہر میں بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے. بادشاہ کے لیے مشکل کا مرحلہ تھا. بادشاہ نے ایک بہت بڑی، ہر علاقے میں خندق کھودوائی، زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھودوائے اور اس میں ایندھن بھرا. ایندھن بھرنے کے بعد اس میں آگ جلائی.
اور عام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بتوں کو سجدہ کریں، اگر سجدہ نہیں کرو گے تو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگ آتے گئے، لوگوں کو لایا جاتا رہا، کسی نے بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ان تمام کے تمام لوگوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا جس میں جلتی ہوئی آگ تھی، اور گڑھے میں انہیں جلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کی جانب سے پکڑ آئی، وہ جو آگ جلائی گئی تھی جس کے لیے بہت سارا ایندھن، لکڑی اور جلانے والی چیزیں اکٹھا کی گئی تھی تاکہ آگ جلتی رہے، آگ پھیل کر ان چیزوں میں لگ گئی، اور پھر آگ نے اس پورے علاقے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور پورے کے پورے لوگ بادشاہ سمیت جل کر خاک ہو گئے۔ یعنی اللہ کی پکڑ آئی اور پھر اس پکڑ سے کوئی نہیں بچا۔ جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ گڑھوں کے کنارے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی، یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ دنیا میں یہ لوگ نشان عبرت بن گئے، اللہ نے قیامت کے دن کا بھی فیصلہ سنایا کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا۔ دنیا میں تو جو ہونا تھا ہو گیا، آخرت کی بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، اور اس ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں کہ قسم ہے اس آسمان کی جس میں نظر آنے والے ستارے ہیں۔ بروج ان ستاروں کو کہتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر آئے، ایسے ستارے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار ستارے بنائے ہیں، ستارے اور سیارے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں خوردبین اور دوربین کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے۔ بروج ان ستاروں کو کہتے ہیں جو سامنے ظاہر ہو کر آنکھوں سے نظر آئیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے ستاروں کی قسم جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگا اور اللہ کے یہاں اسے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ نیک عمل کیا ہے تو اس پر اجر اور ثواب اور اللہ کی جانب سے بہترین بدلہ ملے گا، اگر دنیا میں برائی کر کے گیا ہے تو اس کا بھی وہاں اسے سزا دی جائے گی۔ ہر چیز کا اچھے برے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ نیک عمل کرے گا جنت ملے گی، برے عمل کریں گے دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور اور اس کی قسم جو حاضر ہوں گے گواہی دینے والے، اور وہ جس کے پاس حاضر ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، مشہود لہو کہتے ہیں جس کے لیے گواہی دی جاتی ہے۔ یعنی دو لوگوں کا معاملہ پیش ہوا تو ایک گواہی دینے والا الگ سے آتا ہے۔ تو یہ جو دو معاملے والے ہیں یہ فریقین مشہود کہلاتے ہیں، اور جو گواہی دینے والا ہے وہ شاہد کہلاتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس سے صاحب معاملہ اور گواہ کو مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے مشہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مراد لیا ہے کہ پوری دنیا حاضر ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو گڑھا کھودنے والے تھے جس میں ایندھن کے ساتھ جلنے والی آگ تھی۔ اخدود النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ جس گڑھے میں تھی اس گڑھے کھودنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے اس چیز کو جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، مسلمان آگ میں جل رہے تھے اور یہ کنارے بیٹھے ہوئے گڑھے کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہ کام صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کہ مسلمان اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے تھے۔
وہ اللہ کی ذات جو زبردست ہے، جس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، جو خوبیوں اور تعریفوں کی مالک ہے، اور ان سے بدلہ نہیں لیا جا رہا تھا، ان مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیا جا رہا تھا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے جو زبردست ہیں اور خوبیوں والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات جس کا راج آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی، اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لوگ جو کام کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک سن لو، وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو ستایا، فتنوا ان الذین فتنوا المؤمنین، ایمان والوں کو آزمایا، یعنی انہیں دین سے بھٹکانے کی کوشش کی، اور نہیں مرتد نہ ہونے پر جب وہ دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو مسلمانوں کو آگ میں جلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کو پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ستا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو ستا رہے تھے، پھر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ عذاب ہے جو جلا دینے والا ہے، جلا دینے والا۔ ان لوگوں نے ایمان والوں کو دنیا کی آگ میں جلایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کا عذاب جلا دینے والا ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کو 100 مرتبہ ٹھنڈا کیا جائے گا تب بھی وہ دنیا کے آگ سے زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیفیں دی، ستایا، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ دوسری جانب وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، اللہ نے ان کا بھی انجام ذکر کیا کہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنت میں پہنچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں جب کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے ذکر کیا، پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ مشرکین مکہ کو بھی خطاب تھا کہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لے اور سمجھ لے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر کسی کو ڈھیل دی جا رہی ہے دنیا میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہونے والی، دنیا میں اس کی پکڑ نہیں ہونے والی، ایسا سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ہے جس نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس کائنات کی ہر شے کو جس نے پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہیں دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا۔ تم جب مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں زندگی بھی وہی دے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس کی پکڑ بہت سخت ہے مگر ساتھ میں وہ بڑا بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ پکڑ بہت سخت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا،
جنہوں نے برے اعمال کے بعد توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا انہ هو الغفور الودود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہی ذات ہے جو سب سے زیادہ معاف کرنے والی اور محبت کرنے والی ہے، جو تخت کی مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تخت کے، عرش کے مالک ہے، عرش والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ جو دنیا میں لوگوں کو ستا رہے ہیں، ایمان والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں تو کر گزرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کے پاس لشکروں والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس لشکروں والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون کی اور قوم سمود کی۔ فرعون جو بنو اسرائیل کے پیچھے اپنے لاؤ لشکر لے کر گیا تھا کہ تمام بنو اسرائیلیوں کو مار ڈالے گا۔ قوم سمود جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا تھا، مار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان دونوں کو پکڑ لیا، دونوں میں سے کوئی نہیں بچے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس واقعات نہیں پہنچے لشکروں والوں کے، فرعون اور سمود کے؟ بلکہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جھٹلانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ جھٹلانے میں لگے رہتے ہیں، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ جو واقعات عبرت کے بیان کیے گئے ہیں، جو انہیں معلوم ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن، بلکہ وہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ یہ جس کو جھٹلاتے ہیں، جس پر ایمان نہیں لاتے، جس کی تلاوت پر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاعر کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی شان والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، ایسی تختیوں میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی۔ یہ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی کہ لوح محفوظ میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور قیامت سے پہلے تک ایمان والوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو اللہ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے، اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے احکامات ذکر کیے ہیں، جس پر چلنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی جھٹلانے والے کے جھٹلانے سے قرآن مجید کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قرآن مجید بڑی شان والا ہے، اور کسی مٹانے والے کے مٹانے سے قرآن مجید ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے اسے اس طرح سے محفوظ رکھا ہے کہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ رہے گی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ان کے انجام کی یاد دہانی کرائی ہے کہ تم لوگ اگر اللہ کے دین پر چلنے والوں کو ستاؤ گے، پریشان کرو گے، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پچھلا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھ لو جن لوگوں نے ستایا تھا ان کا دنیا میں انجام کیا ہوا اور آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی بات ذکر کی ہے کہ قرآن مجید ہے جس کے جھٹلانے والوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک طریقہ ذکر کیا ہے۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلو ذکر کیے کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں کامیابی ملے گی، جو نہیں عمل کریں گے انہیں کس طریقے سے آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ ایک طرف کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، ایک طرف کی بات، دوسری بات سننے والے کے فہم پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ جب جھٹلانے والوں کا یہ انجام ہوگا تو عمل کرنے والوں کو کیا اجر و ثواب ملے گا، یہ آپ حضرات سمجھ لیجیے۔
اور جب کوئی چیز بیان نہیں کی جاتی، ایک تو بیان کر دی جاتی ہے، کب بیان کی جاتی ہے؟ جب بیان ممکن ہو، اور جب چیز ہی ایسی ملنے والی ہو کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے عقل اور سمجھ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آخر میں ذکر کیا کہ جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اگر کامیابی ملنی ہے اور کامیابی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قرآن مجید میں رکھی ہے، اور قرآن مجید ہمیشہ موجود رہے گا، ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت کی تلاش ہو اور اس کے لیے ہدایت ملنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب ہے جو ہمیشہ ہے اور محفوظ ہے۔ جب تک لوگ ہدایت کے تلاش میں رہیں گے، اللہ کی کتاب سے انہیں ہدایت ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔